ایک شخص کو اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا۔ اتفاق سے اس کی ماں بھی گھر میں رہتی تھی، اس کی ساس بھی گھر میں رہتی تھی۔ پھر دوسرا اتفاق دیکھیے کہ ماں بھی نابینا تھی اور ساس بھی نابینا تھی، لیکن ان دونوں خاتونوں میں فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ جو اس کی ماں تھی بڑی نیک خاتون تھی، جو ساس تھی اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فتنہ فساد والی بات وہ بھڑکتی رہتی تھی، اور اپنی بیٹی کا بھی ذہن بھرتی رہتی تھی کہ اپنے ہسبینڈ شوہر کو بولو کہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دے، اگر یہ گھر میں رہے گی تو فتنہ فساد کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن تنگ آ کر اس نے اپنی ماں کو لیا اور جنگل میں چھوڑایا۔ اب جس بات کی طرف، جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیکی بڑی طاقت رکھتی ہے، برائی وہ بھی اپنا انجام رکھتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک شخص اچھا ہے تو کسی کو نہیں پتہ کہ وہ اچھا ہے، لیکن اس کی اچھائی اس کے ایک دن کام آئے گی۔ اگر ایک شخص ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کی، کسی کا برا نہیں کیا، ایک دن وہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کتنا اچھا ہو گیا۔ اب ایک شخص ہے، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو نہیں پتہ، اب یہ نہیں کہ وہ زیادتی ختم ہو گئی ہے، وہ سلسلہ اب جڑ گیا ہے، اور وہ شخص جو برا ہے وہ اپنی برائی کا انجام دیکھے گا۔ اب یہاں پر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا نچوڑ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ نیکی کا بھی انجام ہوتا ہے، برائی کا بھی انجام ہوتا ہے۔ ماں نیک تھی، ساس بری تھی۔ اب بیوی کے کہنے پر، ساس کے ابھارنے پر اس شخص نے ماں کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا، اور جنگل میں تنہا چھوڑ کے گھر آ گیا کہ رات کو اس کو چیتے وغیرہ وحشی درندے چیر پھاڑ کھا جائیں گے اور صبح آ کر میں اس کو دفنا دوں گا۔ وہ رات کو چھوڑ کے واپس گھر آیا، ادھر اللہ پاک نے فرشتہ اتارا ماں کی طرف۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر کہا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا اماں جی کچھ آوازیں سنتی ہو؟ اماں نے کہا ہاں بیٹا، کبھی شیر کے دہاڑنے کی آواز سنتی ہوں، کبھی ہاتھی کے چنگاڑنے کی آواز سنتی ہوں، کبھی چیتے کی آواز سنتی ہوں، کبھی بھیڑیے کی ہولناک آواز سنتی ہوں۔ تو فرشتے نے کہا ڈر نہیں لگتا؟ نابینا تھی۔ اماں جی نے کہا کس بات کا ڈر؟ جہاں رہتی تھی وہاں بھی وہی رب تھا، اور جہاں میرا اپنا پتر چھوڑ گیا یہاں بھی وہی رب ہے۔ اب یہ ہاتھی، چیتا، گھوڑا، شیر، ان سب کی آوازیں میرے لیے تو گائے، بھینسیں اور بکریوں کے برابر ہیں۔ فرشتے نے کہا اماں جی پھر ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نے آمین کہا اور واپس چلا گیا، آسمانوں پہ چڑھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ اماں جی کے آس پاس گائے، وہی شیر، چیتا، بھیڑیا، وہ گائے، اونٹ، بیل، بکری بنے ہوئے ہیں، اور آس پاس اماں جی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب صبح بیٹا آیا، اس نے کہا دیکھو سی جا کر ماں کی کیا حالت ہے۔ جب صبح آیا دیکھا تو جتنے بھی حلال جانور تھے، گائے، بھینس، یہ سب قیمتی ہوتے، اس وقت یہ دولت ہوتی تھی، اور اماں جی کے آس پاس، اور اماں جی بیٹھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی بیٹا پاس گیا تو اماں جی نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، بالآخر میرے پاس آئے گا، اور تو آ گیا۔ اماں جی اتنا مال مویشی یہ کہاں سے آیا؟ تو اماں جی نے کہا کہ اللہ کی ذات پہ توکل کیا تو اللہ نے یہ جتنے بھی وحشی درندے تھے سب کو ایسے بنا دیا۔ اس نے ماں کو بھی اٹھایا اور سارا مال جو اربوں کروڑوں کا بن چکا تھا وہ گھر لے گیا۔ اب جیسے گھر میں گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب چوپائے گھر میں آتے ہیں تو پھر ہلچل ہوتی ہے، پھر شور ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا یہ کیسا شور ہے، کون سا ڈنگر گھر میں آ رہے ہیں؟ بیوی اچانک گھبرا کے اٹھی، ساس بھی اٹھی، اور جلدی سے باہر دیکھا تو بھینسیں آ رہی ہیں، بکریاں آ رہی ہیں، گائیاں آ رہی ہیں، اونٹ آ رہے ہیں۔ تو بیوی کا آپ ذہن دیکھیے، بیوی نے کہا اچھا تو تم نے جنگل میں مال ڈنگر بھی رکھا ہوا تھا، تو اپنی ماں کو مال ڈنگر کے پاس چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اماں جی کا توکل تھا،
अम्मा जी ने तवक्कुल किया तो अल्लाह पाक ने ये इनाम में दिया है। कहा अच्छा तो ऐसी जगह भी है जंगल में, तो आज रात मेरी माँ को छोड़ के आ, तुझे माल चाहिए तो मुझे माल नहीं चाहिए? कहा क्यों नहीं बीवी, आपको भी माल चाहिए? कहा चलो ठीक है, आज मैं सास को ले जाता हूँ। तो आज दी रात वारी सी सास दी, सास को उठाया, वो भी नबीना थी बेचारी, लेकिन नेक नहीं थी, दिमाग में फतूर था। सास को उठाया जंगल में ले गया। आप बीवी साहब इंतज़ार करिए, कल मेरी माँ भी आ गई, वो माल डंगर लेके आएगी तो मैं भी करोड़पति हो जाऊँगी। लालच हिरस बुरी बला। अब उसने सास को उठाया जंगल में छोड़ा तो फरिश्ता आया। फरिश्ते ने आकर कहा अम्मा जी कुछ आवाज़ें सुनती हो? अम्मा जी ने कहा है मैं मर गई, होने को चीता आके मैंने फाड़ देगा, खा जाएगा, चीर देगा। फरिश्ते ने कहा अमीन ऐसा ही हो। फरिश्ता वापस लौट गया आसमानों की तरफ और थोड़ी देर में जनाब चीतों ने हमला कर दिया और अम्मा जी की बोटी बोटी। सुबह जब देखने गया, सस को लेने के लिए गया तो वहाँ पर हड्डियाँ बिखरी पड़ी। तो ये होता है अंजाम। अल्लाह की ज़ात पर आप जैसा यकीन रखेंगे, जैसा आपका गुमान होगा, अल्लाह आपके साथ वैसा ही मामला फरमाएगा। और किसी के हक़ में आप अगर अच्छे हैं तो वो अच्छाई आपको मिलेगी, अगर किसी के हक़ में बुरे हैं तो वो बुराई आपको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी।